حضرت علی فرماتے یہ ہیں کہ میں نے سنا حضور نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، انہا ستکون فتنۃ۔ میں نے سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فرمائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، مخرج کون سا ہوگا، ایگزٹ کون سا ہوگا؟ یا آپ کے ہالز میں جہاں ایگزٹ لکھا ہوا ہوتا ہے سرخ سی بتیوں کے ساتھ، عرب ممالک میں مخرج لکھتے ہیں اس کو، نکلنے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ، اگر کہیں دھواں بھر جائے، کہیں آگ لگ جائے تو بھاگو ان روشنیوں کی طرف، ان دروازوں کی طرف، وہ کھل جائے۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ انہا ستکون فتنۃ، تو حضرت علی کہتے میں نے پوچھا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اور فتنوں سے نکالنے والی شے صرف کتاب اللہ، فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو اقوام تھی ان کی خبریں موجود ہیں، تمہارے بعد آنے والی جو چیزیں ہیں ان واقعات کا تذکرہ موجود ہے، اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی رونما ہو سکتے ہیں ان سب کا حل موجود ہے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ ذِكْرُ اللَّهِ الْحَكِيمُ، اور یہی تو ہے اللہ کی مضبوط رسی، اور یہی تو ہے الذکر۔ تم نے الذکر نہ معلوم کیا بنا لیے ہیں، کس طرح کے اذکار، سب سے بڑا ذکر الذکر، یوں سمجھیے دی ریممبرنس از قرآن، اور یہی صراط المستقیم ہے جس کی تم ہر نماز کی رکعت میں استدعا کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم ہے تو صحیح۔ تو حبل اللہ قرآن، ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، حضور نے فرمایا یہ القرآن جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے درمیان، اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اس رسی کو پکڑ کے چڑھو، تقرب الی اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن۔ اس سے بھی زیادہ پیارے انداز میں ایک حدیث میں واقعہ بیان ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے برآمد ہوئے اور آپ نے دیکھا ایک کونے میں کچھ لوگ قرآن مجید کا مذاکرہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، درس کی شکل نہیں، یہ جو مونولوگ ہوتا ہے ایک آدمی بولتا ہے باقی سنتے ہیں، نہیں، حضور کے چہرے پر بشاشت، خوشی کے، مسرت کے آثار ظاہر ہوئے۔ تشریف لائے، سوال کیا الستم تشہدون، کہ آپ لوگ شہادت نہیں دیتے اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا؟ سب کا جواب کیا تھا؟ بھلا یا رسول اللہ، بھلا یا رسول اللہ، حضور ہم گواہ ہیں۔ پھر فرمایا آپ نے فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے، تعلق مع اللہ، تقرب الی اللہ کے لیے کوئی ذریعہ اگر ہے تو صرف قرآن۔ اب یہاں ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ہو رہا ہے۔ اکثر جو بھی درد مند لوگ ہیں امت کے بارے میں سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وہ اتحاد 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 کا واس کہتے ہیں، اور وہ اتحاد جو ہے اس کے لیے کوئی بنیاد ہے نہیں، فرقہ پرستی ہے، فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اصل میں جمع ہونے کے لیے کوئی بنیاد چاہیے۔ قرآن جمع کرتا ہے کس اعتبار؟ دیکھیے جانوروں کا ایک گلہ ہے جا رہا ہے، بھیڑیں بکریوں کا، ایک آدھ کتا بھی ان کو کافی ہے جمع رکھنے کے لیے، ذرا بکری کوئی ادھر ہوئی، وہ کتا آیا، وہ پھر واپس اپنے گلے کے اندر مل گئی، ایک دو کتے بھی کافی، بڑے سے بڑے گلے کو سنبھال کر رکھنے کے لیے ایک دو کتے کافی۔ لیکن انسانوں کو اگر جمع کرنا ہے تو پہلے ان کے اندر فکری اور ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنا ضروری ہے، ان کے خیالات ایک جیسے ہوں، ان کے نظریات ایک جیسے ہوں، ان کے مقاصد ایک جیسے ہوں، ان کی سوچ ایک جیسی ہو، ان کے طریقہ کار ایک جیسے ہوں۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی جمع کیسے ہو جائیں گے؟ اتحاد کا واس کہتے رہیے، کوئی نتیجہ نکلے گا ہی نہیں، اور نہیں نکل رہا۔ متحد کرنے والی شے صرف اللہ کی کتاب، یہ آپ کے اندر فکری ہم آہنگی پیدا کرے، اور وہ بھی صرف قرآن کی تلاوت سے نہیں، قرآن کو سمجھنے سے، سمجھ کر پڑھنے سے، جس کے لیے میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ سمجھ کر پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ اتنی عربی سیکھ کر پڑھنا کہ قرآن کا مفہوم براہ راست آپ کے ذہن اور قلب میں اترتا جائے۔ آپ کسی مترجم کے ترجمے کے ذریعے سے قرآن نہ پڑھیں، وہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہو جائے گا، وہ تو آپ مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے نہیں پڑھ رہے۔ اگر اس طریقے سے قرآن کے ساتھ جڑ جایا جائے تو ذہنی ہم آہنگی ہوگی، فکری ہم آہنگی ہوگی، مقصد ایک ہو جائے گا، اعلاء کلمت اللہ، وہ جو کہا کسی نے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ اگر مقصد ایک ہوگا تو ہم مقصد لوگوں کو کہتے ہیں امت، اما یا اموں کے معنی ارادہ کرنا، وہ لوگ جو بیت الحرام کا قصد کر کے جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، آمین البیت الحرام، تو امام جس کا کہ سب لوگ پیروی کر رہے ہیں، راستے کو امام کہتے ہیں اس لیے کہ آپ بھی راستے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، راستے کے ساتھ راستہ مڑ گئے آپ بھی مڑ گئے۔ تو امت وہ ہے ان لوگوں کا مجموعہ جن کا مقصد ایک ہے۔ آج ہم کہتے ہیں امت مسلمہ، امت مسلمہ، کہاں ہے امت مسلمہ؟ وحدت امت کا سب سے بڑا خودی خواہ ہندوستان میں علامہ اقبال، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے
نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، لیکن اس کو بھی ماننا پڑا ہے اپنے لیکچرز میں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. There is no Muslim Ummah present at this time. کوئی مسلم امت موجود نہیں ہے. Instead we have a number of Muslim nations. یہ بات چونکہ 1928 میں کہی، اس وقت تک تمام مسلمان ممالک جو ہیں کولونیل پاورز، یورپین پاورز کے تحت تھے، غلام تھے. انڈونیشیا سے موریتانیہ تک سب غلام. وہ تو صرف صحرائے عرب کو چھوڑا ہوا تھا انہوں نے، کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اگر تیل اس وقت کہیں نکل آیا ہوتا تو اس میں تو وہ پنجے گاڑتے کہ جو کبھی پنجے نکلنے والے نہ ہوتے. بہرحال یہ ان سب کو جوڑنے والی شے جو اقبال کہتا ہے انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز. آج ہم کیا کہیں گے؟ انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم کنٹریز. پھر مسلمان ممالک میں بھی ایتھنک، لنگوسٹک، کتنے جھگڑے، کتنے اختلافات، کتنے چکر چل رہے ہیں. دارفر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت سوڈان میں، وہ بھی ایتھنک ہے بنیادی طور پر. وہ کوئی مسلم غیر مسلم فساد نہیں ہے، ایتھنک. تو اس اعتبار سے سوچئے کہ انسان کو جمع کرنے والی شے صرف وہ ہو سکتی ہے جو ان کے مقاصد کو یکجا کر دے، ان کے نظریات میں ہم آہنگی پیدا کر دے، ان کی سوچ کو ایک رنگ میں رنگ دے، پھر وہ بنیان مرصوص بن جائیں گے. علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے، از یک آئینی مسلمان زندہ ہست. مسلمان اگر زندہ ہے تو ایک آئین کی وجہ سے ہے، وہ آئین قرآن. پیکر ملت ز قرآن زندہ ہست. یہ پیکر ملت جو ہے، جسم ہے ملت کا، جسد جو ہے، یہ اگر زندہ ہے تو قرآن کی بدولت ہے. جیسے میرا بدن ہے، میں زندہ ہوں تو جان کی وجہ سے. جان نکل جائے تو آپ کو معلوم ہے کچھ ہی دیر کے بعد یہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جائے گا. اس سے جلد از جلد قبر میں اتارنا ضروری. از یکا آئینی مسلمان زندہ ہست، پیکر ملت ز قرآن زندہ ہست. اعتصامش کن کہ حبل اللہ او ماں ہما خاکو دل آگاہ اوس. ہم تو نری خاک ہیں، خاک کے سوا کچھ نہیں. اور اس کے اندر دل جو ہے وہ قرآن ہے. ماں ہما خاکو دل آگاہ اوس. قرآن ہے دل. احتسابش کن کہ حبل اللہ اوس. پکڑو اسے مضبوطی کے ساتھ کہ حبل اللہ وہ ہے. یہ احادیث کی ترجمانی ہو گئی کہ نہیں؟ خوبصورت. القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. احتسامش کن کہ حبل اللہ اوس. اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اس لیے کہ حبل اللہ وہ ہے. تو یہ دوسرا نقطہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تفرقوا کے لفظ پر توجہ کر لی. تختلفوا نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا، دیانت کے ساتھ ہو. تفرقہ یہ تم اور میں اور. جب اختلاف اس شدت کو پہنچ جائے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر کفر کے فتوے، تم اور ہم اور، من دیگرم تو دیگری، یہ تفرقہ. اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف امام ابو حنیفہ امام شافعی میں ہوا، ٹھیک ہے، اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہو رہا ہے. انہوں نے اپنے استاد سے بھی اختلاف کیا، آپس میں بھی اختلاف کیا، لیکن اس اختلاف کو اپنی جگہ پر رکھیے. اختلاف اور ہے اور افتراق اور ہے. افتراق، فرق، تم اور ہو میں اور ہوں، یہ کام غلط ہے. ملت کی ایک وحدت اس کو برقرار رکھتے ہوئے فقہی اختلافات ہیں، مختلف مسائل میں اختلاف ہے، کوئی حرج. میں کہہ نہیں سکتا کہ یہ عام طور پر ویسے حدیث کے طور پر ہی بیان ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آیا اس کی سند صحیح ہے یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا. کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف تو رحمت. ایک وقت میں ایک قول کے اوپر ہم عمل کر رہے تھے، حالات بدلے، معلوم ہوا کہ نہیں، وہ دوسرے صاحب کا قول زیادہ صحیح معلوم. قاضی ابو یوسف کی بجائے امام محمد کا قول زیادہ صحیح لگتا ہے. آج کل کے حالات میں ہمیں اس پر اختیار کر لینا ہے. رحمت ہے، اختلاف امتی رحمت. لہذا اختلاف جو ہے، لا یزالون مختلفین ولذالک خلقہم. یہ لوگ اختلاف تو کریں گے اور اسی لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے.
دو بھائیوں کی شکلیں نہیں ملتی ہیں، اختلاف ہے، گونا گونی ہے، مونوٹنی نہیں ہے۔ مونوٹنی تو انسان کو بور کر دیتی۔ تنوع، گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن،